السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ آج میں ایک بہت نازک لیکن بہت عام مسئلے پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا مسئلہ جو بہت سے نیک اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے دل میں خاموشی سے چل رہا ہوتا ہے، مگر وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کرنا چاہے، دل قرآن، نماز، ذکر کی طرف مائل ہو، لیکن پھر بھی وہ نہ کر پا رہا ہو؟ اور سب سے خطرناک سوال، کیا یہ اللہ کی ناراضگی ہے یا کسی بڑے گناہ کی سزا؟ اکثر اگر ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر پاتے، قرآن نہیں پڑھ پاتے، نماز ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو دیکھنے والے یا ہماری خود کے اندر کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی یہی سوچتا ہے کہ پہلے اتنی عبادت گزار ہوتی تھی، ذکر، نماز، قرآن کی طرف مائل تھی، یقیناً اس سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے یہ سعادت کی توفیق چھین لی ہے۔ خود اس کے دماغ میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن میری اس بارے میں بات ہوئی کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ چل رہا ہے ایک دو سالوں سے، تو میں نے اس بارے میں ایک ماہر نفسیات سے بات کری، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر عبادت کی کمی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کا دل اور دماغ تھک جاتا ہے، ایسے لوگ جو یعنی کہ ان کا دل و دماغ تھک جاتا ہے کسی صدمے سے گزرنے کی وجہ سے، طویل ذہنی دباؤ کی وجہ سے، اینگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ بہت عبادت گزار تھے، دل سے ذکر کرتے تھے، نماز میں سکون محسوس کرتے تھے اور ان کا دل چاہتا تھا، لیکن یہ جتنے بھی لمحات جو ان کے ساتھ برے گزرے ہوتے ہیں، کسی صدمے کی وجہ سے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، کوئی زندگی میں معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے مگر جسم اور ذہن جو ہوتا ہے ان کا ساتھ نہیں دیتا، اور یہ بالکل میرے ساتھ یہی معاملہ ہے، اور میں کسی کیفیت کا شکار ہوں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھوک تو لگ رہی ہو لیکن کھانا نگلنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ نفاق نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی بلاک ہوتا ہے۔ بہت زیادہ صدمے، اینگزائٹی، ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے انسان اس کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عبادت سے دل اچاٹ ہونے کی نفسیاتی وجوہات جو انہوں نے بتائی تھیں، اس میں سے سب سے پہلی تھی ذہنی تھکن، بے چینی یعنی اینگزائٹی تھی، ڈپریشن تھا، مسلسل خود کو الزام دینا، میں پہلے جیسا نہیں رہی والی سوچ ہوئی ہے۔ بالکل سب چیزیں جتنی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے اندر موجود ہیں، یا عبادت کو ایک بوجھ بنا لینا، ایسے میں دماغ کہتا ہے ابھی نہیں، کل کریں گے، اور یہی پوری کیفیت میرے ساتھ ابھی چل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ نماز تاخیر ہو جاتی ہے، ذکر خاموش ہوتا جاتا ہے، قرآن بند ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ روحانی پہلو کی طرف میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دلوں کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایمان بلند، کبھی کمزور، لیکن یہاں ایک اہم بات، یعنی کہ ایک اہم فرق جو ہے، اگر دل میں ندامت ہے، اگر دل چاہتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں، اگر عبادت چھوٹنے پر دکھ ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اور یہ بات سن کر مجھے بہت یعنی کہ تسلی ہوئی کہ یہ بس میرے ساتھ جو یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ صرف نفسیاتی معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں تھک چکی ہوں، ٹوٹ چکی ہوں، اور میرے اندر ہر وقت اس چیز کی ندامت بھی رہتی ہے کہ میں پہلے اتنا سب کچھ کرتی تھی، اب کیوں میں یہ نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کب خطرناک ہوتا ہے کہ جب انسان کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ معاف کر ہی دے گا، لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پا رہی، تو آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اور یہ جو لفظ تھا کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے، اس میں مجھے بہت تسلی دی کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ یہ میری
ذہنی تکن اور ذہنی دباؤ اور ڈپریشن جس کیفیت میں رہی تھی اس کی حالت کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ کیا یہ کسی بڑے گناہ کی سزا ہے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ بندے کو وقفہ دیتا ہے تاکہ وہ عبادت کا دوبارہ شوق سے اپنائے، نہ کہ صرف عادت کے طور پر۔ یاد رکھیں کہ اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، عمل نہیں۔ صرف اب سوال کیا کریں؟ میں یہاں کوئی ہیوی روٹین نہیں دے رہی آپ کو، کیونکہ تھکا ہوا دل بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ نماز کو کامل بنانے کے بجائے قائم کریں۔ انہوں نے مجھے یہی بات بولی کہ آپ ہیوی روٹین، میں آپ کو ہیوی روٹین نہیں دینا چاہ رہی، آپ جو ہے تھکا ہوا دل ہے آپ کا، تو یہاں پہ نماز کو کامل بنانے کے بجائے قائم رکھیں، یعنی کہ جتنی آپ کو ملتی ہیں آپ پڑھیں، ایک آیت، ایک تسبیح، ایک دعا، اللہ سے شکایت کریں، دوری نہیں۔ کہیں یا اللہ دل تو چاہتا ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی، یہ بھی دعا ہے۔ اور اگر کیفیت لمبی ہو جائے، اگر مہینوں سے دل خالی لگے، زندگی بے رنگ لگے، عبادت کے ساتھ ساتھ عام کام بھی مشکل ہوں، تو ماہر نفسیات سے بات کرنا کمزوری نہیں، یہ بھی علاج کا حصہ ہے۔ اللہ نے شفا انسانوں کے ذریعے بھی رکھی ہے۔ آخری بات، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور آپ کا دل یہ سب سن کر رو پڑا ہے، تو یقین کریں آپ اللہ سے دور نہیں، میں بھی اللہ سے دور نہیں۔ جیسا کہ میں محسوس کرتی آ رہی تھی کہ میرے گناہوں کی بہت کوئی سزا ہے، لیکن مجھے ان کی اس بات نے تسلی دی کہ جو دل اندر ہی اندر اس چیز پہ ندامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے اللہ کی اتنا قریب ہوا کرتی تھی، آج مجھے کیا ہوا، تو وہ چیز جو ہے صرف ایک نفسیاتی علامت ہوتی ہے، وہ اللہ سے کی ناراضگی نہیں ہوتی۔ تو یقین کریں آپ اللہ سے دور نہیں ہیں، میں بھی اللہ سے دور نہیں، ہمارا دل زندہ ہے۔ اگر کوئی بھی اس کیفیت کا شکار ہے، آزمائش ہے، سزا نہیں، اور یہ گزر جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور آپ کو لگے کہ اس میں آپ کا بھی علاج ہے، تو آپ بھی ماہر نفسیات سے بات کریں اور اپنی کنڈیشن ان کو بتائیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا۔ ایک میرے پاس گروپس آئے تو میں نے تو وہاں ایسے ہی یہ اپنی کیفیت بتائی تھی، تو پھر انہوں نے مجھے اس بات کی تسلی دی کہ آپ کے کسی گہرے صدمے کی وجہ سے، کسی انگزائٹی، ڈپریشن جو آپ نے کافی عرصے سے دماغ پہ لے رکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ اس کیفیت میں آئی ہو، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کور کرو اور ہلکی چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے پھر اپنے انشاءاللہ آپ اب پر آ جاؤ گی۔ تو اس طرح سے، اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر اس طرح کی بات کی سچویشن کا شکار ہیں تو آپ بھی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔